بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الایمان یعنی ایمان کا باب، ایمان کے بارے میں تمام احادیث ہوں گے، اس میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، پھر اس کے نیچے اس کا حوالہ لکھا گیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور رقم الحدیث حدیث کا نمبرنگ کے اعتبار سے پہلا نمبر ہے۔ اور اب یہاں پر نیچے الفاظ اور معنی کے ساتھ ہے، جو ہمارا فوکس ہے کہ ہم آپ کو سکھا پائیں، آپ کو اس کا ترجمہ آ جائے اور ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی آ جائے۔ باقی اس کا جو ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفسیر آپ ہزارہا مرتبہ سن چکے ہیں۔ میرا مقصد آپ کو ترجمہ سکھانا ہے اور ترجمہ کرنے کا طریقہ بتانا ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما بے شک، ان فیکٹ سے کہا تھا میں نے، ذہن میں رکھیے گا، بے شک یقیناً، تحقیق، ان فیکٹ یعنی یقیناً، بے شک۔ انما بے شک، الاعمال اعمال یعنی بے شک جو اعمال ہیں ان کا جو دار و مدار ہے، اعمال جب آپ جس بیس پہ کرتے ہیں اس کی بیس کیا ہے؟ بالنیات، نیتوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کی نیت درست ہوگی تو اس درست نیت کے ساتھ جو اعمال کریں گے آپ کو ان کا اجر ملے گا۔ نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا اعمال جو سرزد ہوں گے وہ کسی بھی کام کے نہیں ہوں گے، اس لیے نیتیں درست ہونی چاہیے تو اعمال بھی درست ہوں گے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا اعمال کا جو بیس ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ بڑی آسانی سے سمجھیں اور اس کو ترجمہ کرنے کی اور ذہن میں رکھنے کی کوشش بھی کریں۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 2 دیکھیے، الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ بہت آسان۔ اب آپ اس کو تجوید بھی ساتھ ساتھ کور کرتے رہیں۔ اب ترجمہ دیکھیے گا، الایمان ایمان، بضع کچھ، 70 شعبہ درجے، ایمان کے 70 سے زائد درجات ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اینڈ پہ پھر میں ریپیٹ بھی کر دوں گا، یعنی ایمان کے کچھ 70 سے زائد شاخیں ہیں یا شعبے ہیں، ان میں سے افضل کون سی ہے؟ افضلها، ان میں سب سے افضل ہے قول بات کو کہتے ہیں، کون سی؟ لا الہ الا اللہ۔ لا کا مطلب نہیں آتا ہے، الہ کا مطلب معبود یا رب، اللہ کا مطلب مگر آتا ہے اللہ ہے۔ یعنی کیا ہوا کہ ایمان کے 70 سے زائد درجات یا شعبے ہیں، اور ان میں سے افضل کون سی بات ہے یا افضل کیا ہے درجہ؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ تو آپ سمجھیں، ایمان بڑھانے کے لیے آپ کو ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، ان میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر دوسرا ذکر ہوا ادناہا، اور ان میں سے سب سے کم ادنے درجے کا کون سا ہے؟ اماطۃ، دور کرنا، الاذی، کسی اذیت دینے والی یا کسی تکلیف دہ چیز کو، الطریق، طریق کہتے ہیں راستے کو، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کس کا طریقہ ہے، کس کا راستہ ہے، رسول اللہ کے سنت طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں تو طریقہ راستے کو کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ سب سے چھوٹا درجہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے۔ اب الفاظ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ان کے مطلب بھی آ چکے ہیں، میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے کنکلوژن رکھ دیتا ہوں۔ یعنی ایمان کے 70 سے زائد شعبہ جات ہیں، درجات ہیں، آپ اس کے ذریعے ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بہترین شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے کم درجہ ایمان کی طرف آنے والا یا ایمان کے اندر انٹر ہونے والا وہ کیا ہے؟ وہ سب سے کم ترین درجہ ہے راستے سے کسی اذیت دہ، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ سنیں، اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں تو کوئی بھی چیز اگر پڑی ہوئے تکلیف دہ ہے، کانٹا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو چبھ جاتی ہے، کسی سے نقصان ہو سکتا ہے، کوئی چھلکا ہو سکتا ہے کیلا یا بنانا وغیرہ کا، تو اگر آپ اس کو نہیں اٹھاتے تو آپ اس کم درجے کے ایمان میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ تو بی اویئر، پہلے تو کوشش کریں ایمان کے بہترین درجوں سے ایمان میں داخل ہوں، نہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے درجوں سے بھی ایمان میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ تیسرا دیکھیے، الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء، حیا کہتے ہیں حیا کو، یعنی نظروں کی حفاظت ہو گئی، اور ہر قسم کا حیا انسان کے اندر، حیا کا پیکر، جس طرح ذو النورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے، یعنی ہر چیز میں حیا ہو۔ تو حیا اگر ہے، شعبہ یعنی درجہ ہے، من کا مطلب سے آتا ہے الایمان، ایمان، تو حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اگر آپ کی نظروں میں حیا ہے، بلا وجہ کسی لغویات میں نہیں پڑتے، آپ کے اندر حیا ہے، نظر کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو آپ ایمان کے اہم ترین شعبے میں ہیں۔ دیکھیں اب آج کل بد نظری کا دور ہے، ہر جگہ چاہی ہوئی ہے، اور لوگوں کی بڑی شکایت رہتی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی،
تو بہت ہی بیسک چیز ہے. جب تقوی اختیار نہیں کرتا انسان، جب بد نظری جیسے بدترین گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حیا اس سے نکل جاتا ہے تو ایمان بھی اس سے نکل جاتا ہے. تو حیا سب سے بڑا شعبہ ہے ایمان کا. اگر آپ ایمان بڑھانا چاہتے ہیں تو حیا بڑھائیے، حیا بڑھائیں گے ظاہر ہے پھر تقوی پیدا ہوگا، اور تقوی سے ہی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نور من نور الہ و نور اللہ لا یعطی لعاصی. علم جو ہے اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور اللہ یہ نور کسی گناہ گار کو نہیں دیتا. تو اس لیے حیا بہت ضروری ہے. تو یہ ایمان کا ایک بہترین شعبہ ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 152. بہت آسان ہے. اگہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. المسلم جو مسلمان ہے، من سلم، من کا مطلب جو سلم محفوظ ہو یعنی سلامتی میں ہو، من کا مطلب سے لسان کہتے ہیں، زبان کو ہم کہتے ہیں نا لسانی تعصب، یا ان کا اپنا کوئی تعصب ہے زبانی، یا لسان لنگوسٹک زبان کو کہتے ہیں. تو لسان اس کی زبان ہی کا مطلب اس کی، ید ہی اس کا ہاتھ. تو کیا ترجمہ ہوا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی زبان سے کوئی پڑوسی محفوظ ہے، آپ کے ہاتھ سے کوئی مظلوم محفوظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. آگے دیکھیے حدیث نمبر 5. المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. کیا مطلب؟ المہاجر ہجرت کرنے والا، یا وہ مہاجر، من جو ہاجرہ ہجرت کرے یا چھوڑے، ما ان کو، نہى اللہ جسے نہیں یعنی منع کیا، انتہا کی اللہ نے، عنہ جن سے. کیا مطلب؟ اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے اسے منع کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کتنی کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے ہم سے منع کیا ہوا ہے. ہم نے بد نظری نہیں کرنی، ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہم نے بد کلامی نہیں کرنی، بد زبانی نہیں کرنی، حقوق کا خیال کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، نیک اعمال کرنی ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیے ہیں، ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے ایک اچھا اور بہتر مسلمان بننے کے لیے. تو اصل ہجرت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مکان کو چھوڑ دیں، کسی چیز کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ میں نے اللہ کے لیے چھوڑے. اصل ہجرت وہ ہے جس سے اللہ منع کرے اور آپ رک جائیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیے ہیں. آج کل کا جو پرفتن دور ہے جس میں خیر اور شر میں تمیز کرنا مشکل ہے، آپ نے بد نظری نہیں کرنی. سب سے بڑا مشکل ایمان کا جو امتحان ہے وہ یہی ہے. ظاہر ہے اس پر ریوارڈ بھی اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ سوچ سکتے ہیں. اور حرام ریلیشن جو چل چکے ہیں آج کل، آپ ان سے اوائڈ کریں. اللہ کے لیے اگر آپ کوئی بھی چیز چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے، تو میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں اللہ ول ریپلیس یو ان امیجنیبل تھنگ. آپ کو اللہ ایسی چیز عطا فرمائے گا، آپ کو اللہ ایسا اس کا بدلہ دے گا آپ نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے کوئی بھی حرام ریلیشن ہے، کوئی بھی بد نظری، کوئی بھی آپ کی فیوریٹ بری عادت ہے، آپ اس کو آج اللہ کے لیے چھوڑ کے دیکھیں، پھر آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت سے آشنا کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال اصل ہجرت وہ ہے جس سے اللہ انسان کو روک لے، وہ اس سے رک جائے. تو کیا مطلب ہوا؟ حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے. اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا ہے.